مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں ایک اہم سوال پیش کر رہے ہیں، اور یہ غلط فہمی اکثر عوام میں دیکھی گئی ہے، بڑے بڑے خاندانوں میں پائی جاتی ہے، اور ہمارے ملک میں کچھ ایسے سٹیٹس ہیں جہاں پر صدیوں سے یہ چیزیں ہوتی چلی آ رہی ہیں، ہم جسے روٹیشنل قربانی کا نام دیتے ہیں۔ یعنی اگر جوائنٹ فیملی ہے تو پورے گھر میں اس سال ابا کے نام پر قربانی کی جائے گی، اگلے سال امی کے نام پر، پھر تیسرے سال کسی اور کے، چوتھے سال کسی اور کے، پھر چھٹے سال کسی اور کے، آٹھویں سال کسی اور کے، اور پھر 10-12 سال کے بعد میں ابا کا نمبر آتا ہے۔ تو ایک جانور ذبح کر دینے سے وہ سمجھتے ہیں کہ سب کے سب بری ذمہ ہو گئے۔ کیا اس طرح سے قربانی کرنا درست ہے؟ شریعت مطہرہ کی روشنی میں جس پر قربانی واجب ہے، بہر صورت اسے اپنے واجب کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اب یہ ایک گھر کے اندر جوائنٹ فیملی ہے، یعنی 5 حضرات، 7 حضرات، 10 حضرات ہیں، والد بھی ہیں، دادا بھی ہیں، دادی بھی ہیں، ماں، بیٹے، بہو، بہن، پوری ایک جوائنٹ فیملی ہے، اور اس میں سب کے سب مالک نصاب ہیں۔ تو اب ہر ایک کی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر ان میں سے صرف ایک کی طرف سے ہو گئی اور باقی کی طرف سے ادا نہیں کی گئی، تو جن کی طرف سے ہو گئی وہ واجب سے بری الذمہ ہو گئے، ان کا واجب ادا ہوا، اور باقی سب کے سب وہ اس حکم شرع میں ماخوذ ہوں گے، گرفتار ہوں گے اور گنہگار ہوں گے اپنے واجب کو چھوڑنے کے۔ اور اگر گھر کے اندر جوائنٹ فیملی میں صرف والد ذمہ دار ہیں، والد کے پاس ہی سب کچھ رقم جمع ہوتی ہے، اور باقی جتنے ہیں ان کے پاس کوئی رقم جمع نہیں ہوتی، صرف ان کو اخراجات کے لیے، خرچ کے لیے مل جاتا ہے۔ جیسے کہ بعض جوائنٹ فیملی میں ایسے بھی صورت ہے کہ جو بھی کماتے ہیں، جو بھی رقم آتی ہے وہ ایک کے پاس جمع ہوتی ہے، اور وہی مالک نصاب ہیں، باقی سب کو خرچ کے لیے مل جاتا ہے، اور کوئی بھی مالک نصاب نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر گھر میں جیسے والد صاحب ہیں یا دادا ہیں، وہ خود مالک نصاب ہیں، ان کے پاس ہی رقم جمع ہے، اور باقی کے پاس کسی کے پاس بھی مقدار نصاب نہیں ہے، تو ایک قربانی والد کی طرف سے ہو گئی تو وہ ان کا واجب ادا ہو گیا، اور باقی کسی پر واجب نہیں، کیونکہ یہاں پر جو شرط ہے وہ مالک نصاب ہونے کی شرط ہے۔ تو جب کوئی مالک نصاب نہیں، صرف ایک ہی مالک نصاب ہیں، تو ایک قربانی اگر ہو گئی تو وہ واجب ادا ہو گیا، اور وہ واجب سے بری الذمہ ہو گئے۔ باقی کی طرف سے اگر نہیں ہوا تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن اس کے برخلاف جوائنٹ فیملی میں جتنے بھی ہیں ان سب کے پاس اتنی مقدار ہے جس سے وہ مالک نصاب کہلاتے ہیں۔ جیسے آج کی تاریخ کے اعتبار سے 52.5 تولہ چاندی کی مقدار 31,500 ہے، تو جس کے پاس بھی اتنی رقم حاجت اصلیہ سے زائد موجود ہے وہ خود مالک نصاب ہو گیا۔ تو اب گھر میں دادا ہیں، والد ہیں، اور اولاد ہیں، بچے بھی ہیں، تو سب کماتے ہیں، یا ایک ہی کاروبار ہے، ایک ہی فیکٹری ہے، مگر سب کے پاس اتنا بینک بیلنس ہوتا ہے جس سے ہر ایک مالک نصاب ہے، تو ہر ایک کو اپنے اپنے واجب ادا کرنا ضروری ہے۔ اور اگر ایک بھی مالک نصاب ہونے کے باوجود ادا نہ کریں گے تو سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ اب یہ جو رواج چلایا ہے روٹیشنل قربانی کا، کہ گزشتہ سال دادا کی طرف سے ہوئی تھی، اس سال ابا کی طرف سے، پھر اگلے سال دادی کی طرف سے، تو یہ ایک غلط فہمی ہے، اور یہ جہالت ہے، نادانی ہے، لا علمی ہے، شریعت مطہرہ کے احکام سے ناواقفی کی بنیاد پر ایسا ہوتا چلا آیا ہے۔ لہٰذا اس سلسلے میں یاد رکھیں کہ شریعت مطہرہ کا حکم یہی ہے کہ جو بھی مالک نصاب ہے، عاقل بالغ ہے، ان کے پاس مقدار نصاب موجود ہے تو ان پر قربانی واجب ہے۔ تو ایک گھر میں جتنے بھی افراد مالک نصاب ہیں ان سب پر قربانی واجب ہے، اور اگر مالک نصاب نہیں ہیں تو ان پر قربانی واجب نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ آج ہی SDI چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس، لائک اور شیئر بھی کرتے رہیں۔